حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ آپ بات کے سچے، وعدے کے پکے، لین دین کے کھڑے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ کو بہت نفع ہوا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمہ تھی، لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لیا اور اس کو قیمت نہ دی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر ظالم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے لگا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بلا گھٹ کے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز جوں کی توں واپس کر دیتے تھے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بنو سعد کی بکریاں بھی چرائی اور مکہ معظمہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرائی تھی۔ بعد میں تجارت کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائب بن یزید مخزومی کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور بہترین شریک تھے، نہ ہیر پھیر نہ کوئی جھگڑا۔ چنانچہ صائب فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا، میرے بھائی، میرے شریک کو مرحبا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ وہ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ جب انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت داری اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے جائیں تو وہ دوسروں کو جو منافع دیتی ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کی اور ان کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے ہوئے میسرہ کو تاکید کی تھی کہ تم ان کا ہر حکم ماننا اور جو بھی حیرت انگیز بات دیکھو تو وہ مجھے آ کر بتانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام پہنچے تو آرام کے لیے کسی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ وہاں قریب ہی ایک راہب کا عبادت خانہ تھا، اس کا نام نستورہ تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کبھی اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں آتا۔ وہ باہر نکلا اور میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا، حرم میں رہنے والے ایک قریشی ہیں۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کسی نبی کے علاوہ کبھی کسی نے قیام نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام سے تجارت میں دگنا نفع بھی ہوا، جس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا مال حوالے کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھا کہ ان کو دگنا نفع ہوا ہے۔ پھر ان کے غلام میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، حسن معاملہ، بلند کرداری، رازگوئی، امانت داری اور موضوع انداز فکر کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے۔ راہب کا قول اور بادلوں کا سایہ کرنا سب بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لگا کہ ان کو اپنا گمشدہ گھور مطلوب دستیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے، جو عیسائی مذہب کے اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، ان باتوں کا ذکر کیا
ورقہ نے کہا ختیجہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور مجھ کو آسمانی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، اور اس کا زمانہ یہی ہے۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد مکہ کی مالدار ترین خوبصیرت اور پاک باز بیوہ خاتون تھی۔ اپنی پاک بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ لیکن امین و صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اور پرکھنے اور ان کے بارے میں حیرت انگیز اور مثبت باتیں سننے کے بعد اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچاؤں سے مشورہ کے بعد اپنی رضامندی سے باقاعدہ شادی کا پیغام بھیجا، جو منظور ہوا۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا۔ مہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹ دیے۔ اس طرح یہ شادی انجام پائی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نسم و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز خاتون تھی۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر کٹ مرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب کی تسلی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ قریش نے کعبہ کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئی سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی تو پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبے میں جمع ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی جہاں پرانی دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت اسے ہی ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے رائے دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے وہی اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ خدا کا کرنا دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑے کا حال سنا اور پھر یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائے۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سب خوش ہو گئے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت اور گھر کا کام بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی خبرگیری کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے، بیوہ اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لا دیتے، کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاجت لے کر آتا تو اس کی حاجت پوری کر دیتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ان کو سچائی کے راستے پر چلانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کو بہت اچھے خواب نظر آتے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ سچ ثابت ہوتا اور ہو بہو وہی پیش آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ مکہ کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر دن رات خدا کی عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے اور پھر کچھ پانی، ستو اور کھجوریں وغیرہ لے کر غار حرا پہنچ جاتے تھے۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔